بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا 11واں چیپٹر چل رہا ہے اور اس کا 5واں لیکچر ہے۔ لیکچر نمبر 5 میں آج ہم پڑھیں گے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کس قسم کے ہیں۔ پاک چین تعلقات، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ کتاب آپ کھول کر اپنے سامنے رکھیں گے تاکہ مشکل الفاظ اور اس کی میننگ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ پاکستان اپنے قیام سے ہی ہمسایہ ممالک اور عالمی برادری سے تعلقات کا خواہش مند رہا۔ اسی لیے ہر دور میں پاکستان نے اپنے قومی مفادات کے مطابق دوسرے ممالک سے تعلقات استوار یعنی قائم کیے۔ ان میں چین، بھارت، امریکہ، افغانستان، ایران اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ چند اہم ممالک کے ساتھ خارجہ پالیسی کی نوعیت کا جائزہ ہم یہاں لیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے تعلقات کس قسم کے ہیں۔ پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین ہمسایہ ممالک ہیں اور چائنا پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ پاکستان کی چین کے ساتھ مشترکہ سرحد کو میک موہن لائن کہا جاتا ہے اور یہ میک موہن لائن کی لمبائی تقریباً 600 کلومیٹر ہے جو چائنا کے صوبے سن کیانگ سے ملتی ہے۔ اچھا، بعض کتابوں میں یہ سرحدی لمبائی 595 ہے، بعض جگہ 590 ہے۔ تقریباً 600 کا لفظ ہم لکھ دیں گے کہ 600 کلومیٹر ہے۔ اور یہ دیکھیں، آپ اس کو نقشے پر ذرا دیکھ لیجئے، یہ آپ کا پاکستان ہے اور یہ چائنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کا سارا علاقہ چائنا ہے، یہ پاکستان۔ تو ہماری یہ والی جو سرحد ہے یہ تقریباً 592 595 یا 600 کلومیٹر آپ کہہ لیجئے، یہ ہماری چائنا کے ساتھ سرحد بنتی ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات شاندار روایات اور قریبی دوستی پر مبنی ہیں۔ فرانسیسی بادشاہ نیپولین نے چائنا کے حوالے سے کہا تھا، یہ ایک سویا ہوا دیو ہے، اسے سویا رہنے دو کیونکہ یہ جب بھی جاگا یہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اور نیپولین کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ 1 اکتوبر 1949 چائنا میں انقلاب آیا اور کمیونسٹ رہنما ماؤ زے تنگ کی قیادت میں دنیا کے نقشے پر عوامی جمہوریہ چین ابھرا۔ 1949 سے پہلے چائنا میں بادشاہی نظام یا کنگڈم جس کو ہم کہتے ہیں موجود تھی، اور یہ جو کنگڈم تھی یا بادشاہت تھی، ان کی پالیسیاں عوام دوست پالیسیاں ہرگز نہیں تھی اور سرمایہ دارانہ نظام تھا۔ امیر مزید امیر تر ہو رہا تھا، غریب مزید غریب تر ہو رہا تھا۔ تو ان حالات میں ماؤ زے کی لیڈرشپ میں، ماؤ زے کی قیادت میں چائنا میں بادشاہت کا تختہ الٹا گیا اور اس کو عوامی جمہوریہ بنا دیا گیا۔ جمہوریت تو آپ سمجھتے ہیں، عوام کے مشورے سے چلنے والا نظام حکومت جمہوریت کہلاتا ہے۔ اسلامی ممالک میں سب سے پہلے پاکستان نے چین کو تسلیم کیا۔ 3 ستمبر 1951 کو چینی سفیر کراچی پہنچا اور 13 نومبر 1951 کو پاکستانی سفیر نے اپنے کاغذات نامزدگی چینی رہنما ماؤ زے تنگ کو پیش کیے۔ اس طرح سفیروں کے تعین سے پاک چین تعلقات کا آغاز ہوا۔ 1955 میں انڈونیشیا کے شہر بینڈونگ میں غیر وابستہ ممالک کی تنظیم نان الائنڈ موومنٹ NAM، یہ آپ نے چیپٹر کے شروع میں بالکل پڑھا تھا، NAM، اس تنظیم کے قیام کے سلسلے میں ایک کانفرنس 1955 انڈونیشیا کے شہر بینڈونگ میں ہوئی، جہاں وزیر اعظم پاکستان محمد علی بوگرا کی چینی وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوئیں
اور اس کے بعد ان ملاقاتوں کا سلسلہ آج تک قائم ہے۔ 25 ستمبر 1959 کو چائنا نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ممبرشپ حاصل کی۔ اس سلسلے میں پاکستان نے چائنا کی بھرپور حمایت کی تھی، اور اس حمایت کے بعد پاک چین تعلقات مزید بہتر ہوئے۔ پھر 1971 پاکستان اور البانیہ کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی گئی، جس کو جنرل اسمبلی نے 35 ووٹوں کے مقابلے میں 76 ووٹوں سے منظور کر کے عوامی جمہوریہ چین کو سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنا دیا۔ سلامتی کونسل کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک چائنا ہے، اور یہ 5 ارکان کسی بھی قرارداد کو ویٹو کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اب ویٹو کرنے کا حق سمجھیے کہ یہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ان 5 ارکان کا اس فیصلے پر متفق ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 5 ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی اس فیصلے کو منظور نہ کرے، اس کے خلاف رائے دے دے، تو ایسی صورت میں اقوام متحدہ وہ کام نہیں کرے گی، اور انکار کرنے والے ملک کا یہ قدم ویٹو کرنا کہلاتا ہے۔ ویٹو کرنا مطلب مسترد کرنا، رد کرنا۔ ان 5 ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی اگر ویٹو کرے گا تو اقوام متحدہ وہ کام نہیں کرے گی۔ ان 5 کا اس فیصلے پر متفق ہونا ضروری ہے۔ شروع میں پاکستان کا چین کے ساتھ سرحدی اختلاف موجود تھا، سرحدی تنازع تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع کو حل اور سرحدی حد بندی کی کوششوں کا آغاز 1961 میں ہوا، ایوب خان کے دور میں، جو مارچ 1963 میں پایہ تکمیل کو پہنچا، جس کے مطابق چین نے تبت کے 3400 مربع میل کے متنازع علاقہ میں سے 750 مربع میل علاقہ پاکستان کو دے دیا۔ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے تعلقات خوشگوار ہوئے، اور پاکستان کی ہوائی کمپنی نے بیجنگ میں ہوائی سروس بھی شروع کر دی۔ 1969 میں پاکستان اور چین کو بذریعہ سڑک ملانے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان شاہراہ قراقرم یا شاہراہ ریشم، جس کو سلک روٹ کہا جاتا ہے، اس کی تعمیر مکمل ہوئی، جس کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان زمینی رابطہ قائم ہوا۔ چائنا اور پاکستان کے درمیان فضائی سفر یعنی ایئر سروس یا ایئر لائنز کے حوالے سے ایک معاہدہ 29 اگست 1963 کو کراچی میں طے پایا، اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے علاقوں میں فضائی سروس شروع کی۔ PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پہلی بین الاقوامی ایئر لائن تھی جسے شنگھائی تک اپنی پروازیں لے جانے کی اجازت ملی۔ چین نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اسلحہ مہیا کیا اور مختلف صنعتوں کے کارخانوں کے فیکٹریوں کے قیام کے لیے فنی اور مالی امداد مہیا کی۔ اس سلسلے میں ٹیکسلا میں ہیوی میکینیکل کمپلیکس HMC اور اس کے کئی ذیلی منصوبے یعنی اس سے ریلیٹڈ کئی چھوٹے منصوبے جیسے لانڈھی میں مشین ٹول فیکٹری کا قیام، اسی طرح اسلام آباد میں سپورٹس کمپلیکس کا قیام شامل ہے۔ دفاعی میدان میں چین اور پاکستان کے درمیان 1985 میں کئی معاہدے کیے گئے، جن کے تحت چائنا نے کامرا کمپلیکس اور واہ آرڈیننس فیکٹری یعنی اسلحہ فیکٹری کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی، اور اس طرح صوبہ سرحد میں ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 273 ملین روپے بھی مہیا کیے۔ 1955 میں بینڈونگ کانفرنس میں پاک چین وزرائے اعظم کی ملاقات کے بعد فروری 1964 میں صدر پاکستان یعنی ایوب خان نے
چین کا تاریخی دورہ کیا. چینی وزیر اعظم نے 1987 میں پاکستان کا دورہ کیا. چین کے وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر نے فروری 1999 اور چیئرمین نیشنل پیپلز کانگریس نے اپریل 1999 میں پاکستان کا دورہ کیا، جس سے دونوں ممالک میں دو طرفہ تعلقات قائم ہوئے. ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں چین نے پاکستان کی بھرپور مدد کی اور جنگ کے بعد پاکستان کو ہر ممکن معاشی مدد مہیا کی. 71 کی جنگ میں جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان 71 کی جنگ ہوئی تھی، اس میں روس کی وجہ سے چین براہ راست مداخلت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ خطرہ تھا کہ اگر چائنا ڈائریکٹ پاکستان کی مدد کرے گا تو ادھر سے روس بھارت کی مدد کرے گا، تو یوں پاکستان اور بھارت کی یہ لڑائی چائنا اور روس کی لڑائی میں بدل جائے گی. تو اس وجہ سے چین نے ڈائریکٹ مداخلت نہیں کی اور پاکستان کو صرف اخلاقی اور سیاسی مدد مہیا کی. لیکن جنگ کے بعد جب بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، یعنی بنگال کا صوبہ الگ ہو کر بنگلہ دیش بنا، تو چین نے بنگلہ دیش کو اس وقت تک علیحدہ ملک تسلیم نہیں کیا جب تک پاکستان نے اسے علیحدہ ملک تسلیم نہیں کیا. چائنا نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی ہمیشہ حمایت کی ہے. 1965 میں بھی کشمیریوں کی جنگ آزادی کے حق میں آواز بلند کی. چینی وزیر چن جی نے 6 ستمبر 65 کو اعلان کیا کہ وہ بھارتی حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کشمیری عوام کی کوششوں کو قابل تحسین یعنی قابل تعریف سمجھتے ہیں اور چین کشمیر کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا. موجودہ دور میں پاکستان کے چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. یہ آپ 2001 میں وزیر اعظم چین کے پاکستان کے دورے کے جواب میں جنرل مشرف نے 2001 اور 2002 میں چین کا دورہ کیا. 2013 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں مختلف معاہدے ہوئے. چینی صدر کے دورہ پاکستان اپریل 2015 میں چین اور پاکستان نے $46 بلین کے معاہدے کیے، جس کے مطابق گوادر کو کاشغر سے ریلوے لائنوں اور شاہراہوں کے ذریعے ملایا جائے گا. یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں، نقشے پر دیکھتے ہیں کہ یہ گوادر اور کاشغر یہ کہاں کہاں ہیں. نومبر 2016 میں چین نے $8.5 بلین کی مزید سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا. اب یہ گوادر کاشغر ریلوے لائن اور شاہراہیں یہ کیا ہیں جی؟ اس کو ہم کہتے ہیں پاک چین اقتصادی راہداری، چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور، جس کو ہم سی پیک بولتے ہیں، CPEC، سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور. چین چونکہ سرد خطے میں واقع ہے، اس لیے چین کے اپنے سمندر تقریباً سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں. اب یہ دیکھیے، یہ چائنا ہے اور یہ سارے کا سارا بحر ہند، عربین سی یا انڈین اوشن ہے، یہ سمندر ہے. اب یہ سارا سمندر چائنا کے ساتھ جو یہاں لگتا ہے یہ سارا فریزڈ ہے اور یہ سال کے اکثر حصے یہاں برف جمی رہتی ہے سال کے اکثر دنوں میں، اور اس برفیلے سمندر کے اندر جہاز چلانا ممکن نہیں، تجارتی سفر کرنا ممکن نہیں. اب یہاں چائنا کا علاقہ ہے کاشغر، اس جگہ پر، ٹھیک ہے، یہ کاشغر ہے اور یہ یہاں پاکستان کی بندرگاہ ہے چائنا. آپ اگر رقبے کے اعتبار سے دیکھیں تو چائنا کے یہ سارا علاقہ صنعتی ہے، چائنا کے کارخانے صنعتیں یہاں ہیں. اب اگر ان صنعتوں کی پروڈکشن، ان کا مال بالفرض ہم سمندر کے راستے لے جانا بھی چاہیں
تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا لمبا سفر ہے، یہ سارا یہاں سے یہاں تک یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، جبکہ یہاں سے پاکستان کو کراس کر کے اگر اس سمندر میں آیا جائے، یہ ہمارا یہاں پر بحیرہ عرب ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے یہاں بہت تھوڑا سفر ہے اور یہاں سے یہاں یہ ٹھیک ٹھاک سفر ہے۔ تو چائنا نے اس جگہ کاشغر سے لے کر گوادر تک سی پیک روٹ بنانے کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اس کی تفصیل مزید آپ یہاں دیکھیے۔ چین نے پاکستان کی بندرگاہ گوادر سے بین الاقوامی بحری تجارت کا منصوبہ بنایا۔ چائنا کو اپنے شمالی علاقوں کی تجارتی ترقی کے لیے گوادر کی بندرگاہ قریب ترین پڑتی ہے۔ دیکھیں یہ چائنا کے شمالی علاقے ہیں اور میں نے ابھی بتایا کہ یہ سارا صنعتی علاقہ انڈسٹریل زون ہے، تو یہاں سے تجارتی سامان ادھر لانا بہت مشکل ہے، جبکہ یہ سمندر سارا سال فریز بھی ہے، جبکہ یہاں سے یہاں آنا یہ ایک چھوٹا راستہ ہے۔ تو چائنا کو اپنے شمالی علاقوں کی تجارتی ترقی کے لیے گوادر کی بندرگاہ قریب ترین پڑتی ہے۔ چین کے شہر کاشغر سے گوادر کے راستے بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی 12,000 سمندری میل اور 3,500 کلومیٹر زمینی فاصلہ، یعنی اگر چائنا یہاں سے چلے یہاں سے تو یہ 3,500 کلومیٹر زمین کا سفر ہے، اور پھر اس کے بعد 12,000 میل یہ سمندری سفر ہے۔ یہ بہت لمبا چوڑا سفر بن جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر چین اس راستے سے یہاں آتا ہے تو یہ راستہ صرف اور صرف 2,442 یا یوں کہیں کہ 2,500 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ اب فرق دیکھیں کہ یہاں 12,000 سمندری میل اور 3,500 کلومیٹر زمین پر سفر کر کے پھر چائنا باہر جائے گا، جبکہ سی پیک صرف 2,500 کلومیٹر کا روٹ ہے۔ اس لیے چائنا نے پاکستان سے 40 سال کے لیے گوادر کی بندرگاہ لیز پر، یعنی ٹھیکے پر کہہ لیں یا کرائے پر کہہ لیں، لی ہے، اور اب تک اس بندرگاہ کی تعمیر پر $200 ملین خرچ کر چکا ہے۔ گوادر بلوچی زبان کے دو الفاظ گوا یعنی تیز ہوا، اس کو ہم گوا کہتے ہیں بلوچی میں، اور در کا مطلب دروازہ یعنی تیز ہوا کی گزرگاہ۔ گوادر کا مطلب تیز ہوا کا دروازہ یا تیز ہوا کا راستہ، چونکہ یہاں سمندر قریب ہے، اور آپ یہ پڑھ آئے ہیں تیسرے چیپٹر میں کہ جہاں سمندر قریب ہوتا ہے تو وہاں نسیم بری اور نسیم بحری یعنی سی بریز اور لینڈ بریز چلتی رہتی ہیں، تو یہاں ہر وقت بڑی تیز ہوائیں چلتی ہیں، اس لیے اس کو گوادر یعنی تیز ہوا کی گزرگاہ کہا جاتا ہے۔ 1947 میں تقسیم کے وقت گوادر جغرافیائی طور پر ریاست قلات کا حصہ تھا، لیکن اس پر کنٹرول ہمسایہ عرب ریاست عمان کا تھا۔ ستمبر 1958 میں عمان نے $10 ملین کے عوض گوادر اور اس کے آس پاس کا علاقہ پاکستان کو دیا تھا۔ 60 کلومیٹر لمبی اس ساحلی پٹی پر پاکستان، چین، افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کی بحری تجارت کا دار و مدار ہے۔ دیکھیں یہ افغانستان ہے اور یہ وسطی ایشیائی ریاستیں اور یہ چائنا، تو ان سب کی تجارت اس ساحلی پٹی سے ہوتی ہے۔ گوادر بندرگاہ خلیج فارس، بحیرہ عرب، بحر ہند، خلیج بنگال سمیت اس سمندری پٹی میں سب سے گہری اور وسیع بندرگاہ ہے، جہاں 2.5 لاکھ ٹن تک وزنی بحری جہاز لنگر انداز ہو سکیں گے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، ایک سنہری موقع ہے۔ اگر گوادر کی بندرگاہ صحیح معنوں میں ایکٹیو ہو جائے تو پاکستان اس سے ٹھیک ٹھاک زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔